عام طور پر ٹریول ایجنٹ اسی طرح کرتے ہیں، ایئر لائن کچھ ایک بتاتے ہیں اور پھر کسی اور دوسری میں بھیج دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ ہوٹل کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، تو رہائش کے اندر یہ فراڈ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ اور ہوٹل بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں 300 میٹر پر 400 میٹر پر آپ کو رہائش دیں گے۔ میٹر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی حرم سے 400 میٹر پر رہائش ہے، تو 400 میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہوٹل سے لے کر جہاں سے مسجد جو ہے وہ مسجد حرام شروع ہوتی ہے وہاں تک کا یہ فاصلہ ہوتا ہے۔ اب مسجد حرام کی جو آخری صفیں ہوتی ہیں جہاں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں، صفیں لگی ہوتی ہیں، وہاں سے بیت اللہ تک، خانہ کعبہ تک بھی 300-400 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کی رہائش 300 میٹر پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 600 میٹر پر ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کی رہائش 800 میٹر پر ہے تو اس میں آپ 300-400 میٹر مزید اس میں ایڈ کر لیں۔ تو یہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ کہنے والا، وہ ٹریول ایجنٹ اپنی بات میں سچا ہو اور واقعتاً آپ کو اتنے ہی فاصلے پر آپ کو رہائش دے جتنے اس نے بتایا تھا۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے 400 میٹر پر رہائش ہے، اتنی میٹر پر رہائش ہے، لیکن وہاں پر جا کر کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسا کہ میرے ساتھ ہوا کہ بن اسحاق ٹریول والے جو تھے انہوں نے میرے ساتھ مجھے کہا کہ آپ کی رہائش 700-800 میٹر پر ہوگی، اور 2-3 دفعہ میں نے کنفرم کیا اور بار بار انہوں نے یہی کہا۔ تو میں نے ان کو گنجائش دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ بے شک مجھے 1 کلومیٹر کے اندر رہائش دے دیں، لیکن اس 1 کلومیٹر کے اندر رہائش ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، 700-800 میٹر کے اندر آپ کو رہائش دے دیں گے، 1 کلومیٹر سے بھی کم۔ لیکن جس وقت میں مکہ میں پہنچا اور مجھے ووچر دیا گیا تھا، اس ہوٹل میں جب پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہوٹل تو تقریباً 2800 میٹر، کہاں 800 میٹر اور کہاں 2800 میٹر، یعنی 3 کلومیٹر وہ دور ہوٹل تھا۔ اور اتنے دور مجھے ہوٹل دیا۔ پھر وہاں پر جو اور لوگ جو میرے کمرے میں تھے، میرے ہوٹل میں تھے، ان سے میں نے انٹرویو لیے، ان سے معلومات لی، تو ان سب نے اکثر نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ کبری کے اندر رہائش ہوگی 400 میٹر، 800 میٹر، 1 کلومیٹر، لیکن یہاں پر ہمیں 300 کلومیٹر پہ دور لا کر پھینک دیا گیا ہے۔ تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں قریب کے ہوٹلوں کی کرائے زیادہ ہیں اور دور کے ہوٹلوں کے کرائے کم ہیں۔ یہاں پر آپ کو پھنسا دیا جاتا ہے، آپ کو اتنے قریب ہوٹل دیں گے لیکن وہاں پر جا کر دور ہوٹل دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ان کی پیسے کمانے کا۔ ایک ٹکٹ کے اندر 20-25 ہزار الگ سے بچت کر لی اور ان کا اپنا جو کمیشن ہوتا ہے وہ الگ سے ہے، اور پھر ہوٹل کے اندر اس طرح دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے۔ بھئی آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اگر ہوٹل قریب کے مہنگے ہیں تو آپ وہ مہنگا ریٹ ہے وہ بتائیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ریٹ کم والا بتائیں اور ہوٹل مہنگے والے بتائیں اور وہاں پر جا کر آپ دھوکہ کریں، اس طرح فراڈ کریں۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا فراڈ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ کے اندر بڑا فراڈ کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں سے آپ کو بس آپ کے ہوٹل مکہ میں لے جاتی ہے، پھر وہاں پر کچھ دن رہنے کے بعد آپ کو بس وہاں سے مدینہ لے جاتی ہے، پھر مدینہ سے واپس مکہ لاتی ہے، پھر مکہ سے واپس آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ لاتی ہے۔ تو یہ 4 تقریباً آپ کے سفر بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ کمپنی سے جو ہے وہ اس ٹرانسپورٹ جو ہے لینی پڑتی ہے۔ تو یہ ٹریول ایجنٹ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے وہ یہ ٹرانسپورٹ کا جو ذمہ داری ہے یہ اس ہوٹل کی ہوتی ہے جس میں آپ کی رہائش ہے، تو اس میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کمپنی کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کا ہوٹل کوئی اور ہوتا ہے، جیسا کہ بن اسحاق ٹریول نے میرے ساتھ کیا کہ مجھے جس ہوٹل میں رہائش دی ان کو میری ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری نہیں دی گئی بلکہ ٹرانسپورٹ کسی اور کے حوالے کی گئی۔ اب ہوا یہ کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب میرے مکہ میں کچھ دن پورے ہوئے تو ہوٹل والوں نے مجھے کہا جی آپ کے دن پورے ہو چکے ہیں، کل آپ نے یہاں سے مدینہ چلے جانا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے کون بھیجے گا، آپ لے کے نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ آپ کس کے ساتھ جائیں گے، آپ کی ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ پھر بڑی مشکل سے ان سے رابطہ ہوا، پہلے وہ نہیں مان رہے تھے، پھر وہ ٹرانسپورٹ والوں نے مانا اور پھر مجھے مدینہ لے گئے۔ پھر مدینہ سے واپسی میں بھی ایسے ہوا کہ ہوٹل والوں نے مجھے کہا جی آپ اپنا بوریا بسترا جو ہے اٹھائیں اور آج آپ کا آخری دن ہے، کل صبح آپ چلے جائیں یہاں سے۔ میں نے کہا آپ مجھے مکہ نہیں لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ کون لے کے جائے گا آپ کو۔ اور پھر میں نے ٹرانسپورٹ والے سے رابطہ کیا، پہلے وہ نہیں مان رہا تھا، جی میرے تو آپ کے پاس کاغذات ہی نہیں، آپ کا ووچر نمبر کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر جب اس نے مانا تو مجھے کہنے لگا جی میں بس لے کر آپ کے ہوٹل پر نہیں آ سکتا، آپ ٹیکسی کر کے فلاں جگہ پر آ جائیں۔ تو پھر وہاں پر میں نے 700-800 روپے کی ٹیکسی کر کے اس جگہ پر گیا۔ پھر وہاں سے مکہ جب آیا تو مکہ سے پھر جدہ جانے کے لیے پھر یہی مسئلہ۔ تو یہ ٹریول ایجنٹ اس طرح بھی یعنی دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اس میں بھی ان کو بچت ہوتی ہے۔ ایک چوتھا فراڈ ان کا دنوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی آپ جب پیکج لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے 15 دن کا پیکج چاہیے یا 21 دن کا چاہیے یا 28 دن کا چاہیے۔ تو مثلا میں نے 21 دن کا پیکج لیا تھا، تو اب اس میں یہ
دن کھا جاتے ہیں, 1-2 دن پہلے سے شروع سے کھا لیتے ہیں, 1-2 دن آخر سے کھا لیتے ہیں. مثلا میرا 21 دن کا پیکج تھا اور میری فلائٹ 14 تاریخ کو شام کو تھی, یعنی 14 تاریخ گزر گئے, اس کا رات بھی گزر گئی, دن بھی گزر گئی, شام کو میری فلائٹ تھی. تو پھر واپسی کا اب پیکج میرا 21 دن کا تھا. 21 کا مطلب ہوتا ہے 22 سے کم اور 20 سے زیادہ, اس کو 21 کہتے ہیں. تو مجھے 14 تاریخ کی شام کو, یعنی 14 کا دن گزر گیا, رات گزر گئی. اب میری یہاں سے فلائٹ ہے, تو یہ تو دن گزر گیا. اب 15 سے لے کر جو ہے میری 21 دن پورے ہوتے ہیں 6 تاریخ کو, یعنی اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو میرے 21 دن پورے ہوتے ہیں. لیکن مجھے ایک دن شروع سے کھا لیا اور وہاں سے مجھے اگلے مہینے کی 2 تاریخ کو, یعنی 18ویں دن ہی ہوٹل سے باہر نکال دیا گیا. وہاں سے گاڑی میں بٹھا کر ایئرپورٹ پر لا کر پھینک دیا گیا. 10-12 گھنٹے پہلے وہاں پر لا کر پھینک دیا گیا کہ آپ کی آج رات کو فلائٹ ہے. فلائٹ رات کو 2 بجے ہے اور دن کے 2 بجے 1-2 بجے مجھے ہوٹل سے نکال دیا گیا. تو یہ فراڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی 4 دن کی جو بچت ہوئی, 3 دن کی جو بچت کی بنساک ٹریول نے, تو اس میں اس کو یعنی ہوٹل کے جو کرائے تھے 2-3 دن کے وہ بچ گئے. تو ٹکٹ میں سے بھی بچا لیا, ٹرانسپورٹ میں سے بھی بچا لیا, دھوکہ کر کے فراڈ کر کے, اور پھر ہوٹل میں میرے جو پیکج تھا 21 دن کا اس میں سے بھی 2-3 دن کھا لیے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے ان کے فراڈ کرنے کا. تو یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ٹریول ایجنٹ کس طریقے سے دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں, تاکہ یہ چیزیں آپ اچھی طرح پہلے سے کنفرم کر لیں, اور ہو سکے تو کچھ رقم آپ روک کے رکھیں کہ ہم واپس آ کر آپ نے جو ہمارے ساتھ ڈیل کی ہے اس ڈیل پر اگر آپ پورے ہوتے ہیں تو ہم اتنی رقم آپ کو واپس آ کر دیں گے. تو یہ ٹریول ایجنٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹریول ایجنٹس کس طرح دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں. تو وہ جو دوسری بات تھی میں نے آپ کو بتانی تھی کہ کون کون سی ضروری چیزیں آپ کو ساتھ لے کر جانی چاہیے اور کون کون سی چیزیں نہیں لے کے جانی چاہیے, کون کون چیزیں ہینڈ کیری کے اندر جو آپ کے ہاتھ میں بیگ ہے اس کے اندر نہیں رکھنی چاہیے. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانا تھا, لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے, لہٰذا وہ الگ سے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة